أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک اور ذرا بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. قرآن حکیم کے سورہ مبارک بقرہ کی 142ویں آیت کا ایک فقرہ، آخری حصہ ہمارا سرنامہ قرآنی ہے، جس میں ایک لفظ یشاء بطور خاص کلیدی کلمے کے طور پر ہم نے رہنما قرار دیا ہے، اور اس یشاء سے جو لغوی اعتبار سے، صرفی اعتبار سے مصدر ہے مشیت، المشیعہ، وہ جزو عنوان گفتگو ہے، مشیت اور حسین. سب سے پہلے تو ایک وجدانی اور ذوقی کیفیت کی طرف اشارہ کر دوں کہ کبھی کبھی کسی موضوع گفتگو میں، عنوان میں، ٹاپک میں جو الفاظ آتے ہیں، ان الفاظ میں آپس میں ربط و تعلق معنوی کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں دل اور دماغ میں ایک الجھن سی ہوتی ہے. لیکن جب ہم مشیت اور حسین کہتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایسا عنوان سامنے ہے جس میں کسی قسم کا استعجاب نہیں پایا جاتا. ایسا تعلق ہے مشیت میں اور حسین میں. ہاں، یہ ضرور ہے کہ یہ ذوق پوری انسانی آبادی کی نسبت سے اگر غور کریں تو بہت تھوڑے سے لوگوں میں ہے. یہ ذوق ان لوگوں میں ہے جن میں سب سے پہلے تو حق سبحانہ و تعالی پر ایک یقین پایا جاتا ہے. جہاں خالق کا تصور ہے، معبود کا تصور ہے، اور ایسے خالق اور ایسے معبود کا تصور ہے کہ جو خالق مختار ہے اور فیاض ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. خالق ہونے کی حیثیت سے مختار ہے، اور معبود ہونے کی حیثیت سے فیاض اور فیض رساں ہے. اور یا تو اختیار و فیاضی رب کی بس انتہا یہی ہے، کیسا قادر مطلق اور کیسا فیاض علی الاطلاق ہے وہ، کہ جس نے
کسی بھی صاحب ادراک و احساس سے جبراً سجدہ نہیں کرایا۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ کیسا خدا ہے، کیسی عظمت کی نشانی ہے یہ۔ دیکھیے جہاں عظمتیں نہیں ہوتی وہاں لوگ اپنی عظمتوں کو منوانے کے لیے جبر کا سہارا لیتے ہیں، اقتدار کا سہارا لیتے ہیں۔ لیکن جہاں اقتدار نامتناہی ہو، جہاں اختیار نامتناہی ہو، وہاں پروردگار عالم نے کسی سے بجبر اپنا سجدہ نہیں کرایا ہے۔ روئے زمین پر کوئی فرد بشر آپ کو نہیں ملے گا، اور اگر عالم بشریت سے ماورا دیکھنے کی اور ربط پیدا کرنے کی کسی میں سکت ہو، صلاحیت ہو، تو آپ دیکھیں گے کہ جو نادیدہ مخلوقات ہیں پروردگار کے، ان میں بھی کوئی یہ کہتا ہوا نہیں ملے گا کہ ہم سے جبراً سجدہ کرایا گیا ہے۔ وہ پروردگار، اس کا تصور اگر ذہن میں ہے، اجمالی تصور، ظاہر ہے کہ وہ ہمارے تصور میں محدود نہیں ہو سکتا، پروردگار ہمارے تصورات میں محدود نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے میں نے کہیں عرض کیا تھا تو بعض حضرات کو شکوک و شبہات لاحق ہو گئے۔ یہ شکوک و شبہات بھی کورونا سے کم نہیں ہیں، جسے لاحق ہو جائیں ہلاک کر کے چھوڑتے ہیں۔ ان کی بھی شفا یابی کے لیے دعا کیجیے، صلوات پڑھیے ایک محمد بہت سادہ سا مسئلہ تھا، میں دوبارہ اسے وضاحت سے عرض کر رہا ہوں، اور افسوس تب ہوتا ہے کہ جب ایسے لوگوں کی طرف سے اعتراض آئے جو خود کو پابند دین بھی یا ذمہ دار دین بھی کہتے ہوں، خود ادعا رکھتے ہوں کہ وہ ذمہ دار دین ہیں۔ تصور پہ بات آ گئی کہ جو میں نے کہا کہ خالق کا تصور کے یہ معنی نہیں ہے کہ واقعاً کوئی تصور ہوگا آپ کے ذہن میں، خالق کا یقین، خالق کے ہونے کا یقین، ایک ایسے خالق کے ہونے کا یقین جو خالق قادر مطلق ہے، اس کا اختیار نامتناہی، اس کی قدرت نامتناہی، اس کا فیض نامتناہی، اس کی عطا نامتناہی۔ تو یہ اگر یقین ہے، اب اسی یقین کے تعلق سے لوگ کہتے تھے خدا کا تصور بھی رکھتے ہو کہ نہیں بھائی؟ ورنہ خدا کا تصور تو کوئی بھی نہیں رکھتا اور رکھ بھی نہیں سکتا، خدا تو متصور ہو ہی نہیں سکتا نا۔ دیکھیے صاد واو رے کا جو یہ مادہ ہے، اسی سے صورت ہے، اسی سے تصویر ہے۔ نہ خدا صورت رکھتا ہے، نہ اس کی تصویر بن سکتی ہے، نہ وہ تصور میں آ سکتا ہے۔ خدا کوئی ہماری جیسی صورت تو نہیں رکھتا، وہ مکتب الگ ہے۔ جو قائل ہیں کہ اللہ ہمارا ہی جیسا ہے، نعوذ باللہ، جسم رکھتا ہے، سر و سینہ رکھتا ہے، ساق و قدم رکھتا ہے، ان سے ابھی گفتگو نہیں ہے۔ گفتگو ان سے ہے جو ایک ایسے خالق کو پر یقین رکھتے ہیں جس خالق سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعارف کرایا، جس خالق کا تعارف ہم سے انبیاء نے کرایا ہے، پیغمبر خاتم نے کرایا ہے، اور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کہ یہ خدا وہ ہے کہ جو جسم نہیں رکھتا، یہ خدا وہ ہے کہ جو کسی مکان میں مقید اور محدود نہیں ہے، یہ خدا وہ ہے جو کسی زمان میں مقید اور محدود نہیں ہے، یہ خدا وہ ہے کہ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ کند سی تعبیر ہے
اس لیے کہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ یہ جو الفاظ ہیں یہ زمانی ذہن کو مطمئن کرنے کے لیے ہیں. وہ ذہن جو کسی بھی اعتبار سے قید زماں سے آزاد نہیں ہو سکتے، ان کے لیے یہ الفاظ ہیں. ورنہ زمانہ تو خود مخلوق ہے، مکان خود مخلوق ہے. اب دیکھیے بات ایسے ہی چلتی جائے تو کہاں تک پہنچے گی کہ واقعاً معرفت حق سبحانہ و تعالیٰ کتنی مشکل ہے. جو اکثر کہتا ہوں، اب یہ جملہ میں کیا کروں، کہنا پڑتا ہے بار بار. ہمارا اللہ وہ ہے کہ جس کا انکار ممکن نہیں ہے اور اقرار آسان نہیں ہے. مشکل ہے، بہت مشکل ہے. یہ دو فقرے یاد رکھیے گا. انکار تو ممکن نہیں ہے، کوئی یہ کہہ سکے نہیں کوئی خالق نہیں ہے، ممکن نہیں ہے. دیوانہ ہوگا جو کہے گا کوئی خالق نہیں ہے. انکار ممکن نہیں ہے، اقرار مشکل ہے. اس لیے کہ کیسے کس چیز کا اقرار کیا جائے، بس یہ کہہ سکتے ہیں ہے. ساری بحثیں پھر صفات میں آ جاتی ہیں، ساری بحثیں صفات میں آ سکتی ہیں. یہاں تک کہ یعنی نہ اس کی ذات ہماری محدود عقلوں میں آ سکتی ہے، نہ اس کے اسماء ہماری محدود عقلوں میں آ سکتے ہیں، نہ اس کی صفتیں ہماری محدود عقلوں میں آ سکتی ہیں، نہ اس کے افعال ہماری محدود عقلوں میں آ سکتے ہیں. یہ ہے دشواریاں. اور یہی دشواریاں ہیں کہ جب حیرت انگیز اللہ کے آنے والے اولیاء اور ائمہ اور انبیاء کے حیرت انگیز افعال دیکھتے ہیں صاحبان ایمان، تو انہیں مظہر خدا کہنا شروع کر دیتے ہیں. اور اس وقت آپ کسی کا گریبان پکڑ لیجئے اور کفر کے فتوے دیجئے تو بڑی مشکل ہے. جو ان کو مظہر خدا کہتا ہے وہ کبھی مشرک اور کافر ہو نہیں سکتا، ممکن نہیں. یہ کند اور کند سی تعبیریں ہیں. بہرحال جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ زمان تو اس کی مخلوق ہے، مکان مخلوق ہے. خود قرآن مجید میں کہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ حیات بھی اس کی مخلوق ہے اور موت بھی اس کی مخلوق ہے. تو یہ حیات جو ہمیں آپ کو حاصل ہے، الذی خلق الموت والحیات، تو وہ خالق موت بھی ہے خالق حیات بھی ہے. تو موت بھی مخلوق ہے، حیات بھی مخلوق ہے. تو وہ کون سی حیات سے حی کہلاتا ہے؟ خوف ہمارے یہاں اللہ حی ہے یا نہیں؟ اللہ حیات رکھتا ہے یا نہیں؟ وہ حی ہے، حیات رکھتا ہے. یہ حیات مخلوق ہے یا خالق، یا جزو ذات یا زائد بر ذات؟ تو وہ حیات جو صفت ذات حق سبحانہ و تعالی ہے، اس کا بھی ہماری کوتاہ عقلیں تصور نہیں کر سکتی. وہ قدرت جو حق سبحانہ و تعالی رکھتا ہے، ہماری ناقص عقلیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی. بس یہی ہے کہ اس کا انکار نہیں کر سکتے، اعتراف مشکل ہے. یعنی تشبیہ بھی نہیں دے سکتے اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم نہیں مان سکتے. نہ تعطیل ہے نہ تشبیہ. نہ عقل کو بالکل معطل کر سکتے ہیں اور نہ اپنی ناقص عقل کا سہارا لے کر اس کو کہیں تشبیہ دے سکتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ جو ہے محمد مصطفیٰ جیسا ہے. نعوذ باللہ، کفر ہوگا، شرک ہوگا. نہیں کہہ سکتے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلوق مخلوق ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ اور اس کے صفات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی صفات کی طرح ہیں. نہیں کہہ سکتے، شرک ہے. ہم نہیں کہہ سکتے، شرک ہے اگر ہم کہیں. وہ اگر ان کو کہہ دے کہ ان کا چہرہ ہمارا چہرہ ہے اور ان کی آنکھیں ہماری آنکھیں ہیں اور ان کا ہاتھ ہمارا ہاتھ ہے، یہ اس کو اختیار ہے، یہ اس کی عنایت ہے، اس کی طرف سے فضیلت ہے، اس کی طرف سے منقبت ہے. اور پھر اس منقبت کا انکار پھر کفر ہو جائے گا.
اگر ان کو اپنا لے وہ بادشاہ ہے، وہ مالک ہے، وہ اختیار رکھتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ قبلہ. اس کی ذات بہت بلند ہے. اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ بعض وقت بعض فضائل کے نکات یا عناوین کا انکار وہ لوگ کرتے ہیں جن کا خود تصور توحید کمزور ہے. خالق متعال بہت بلند ہے. ضرورت ہے واقعاً کہ توحید حق صمدی پر مسلسل گفتگویں کی جائیں، اور خود یہ گفتگو مشیت اور حسین یہ صفات حق سے متعلق ہے، کیونکہ مشیت کیا ہے؟ صفات حق میں سے. مشیت ایک وہ امر ہے جو حق سبحانہ و تعالی سے متعلق ہے. کل میں نے عرض کیا تھا جو کچھ اس کو آگے بڑھانے سے پہلے یہ گفتگو آگے بڑھا لوں کہ جن کے پاس یقین ہے ایسے خدا کا، جو مختار ہے اور اس کا اختیار نامتناہی، جو قادر ہے اور اس کی قدرت نامتناہی، جو ارادہ رکھتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور جو وہ نہیں چاہتا وہ ہو نہیں سکتا، اور جو وہ چاہتا ہے کہ ہو کوئی اس میں رکاوٹ ڈال نہیں سکتا. اگر ذہن میں یہ تصور ہے تو انہی ذہنوں میں لفظ مشیت آتا ہے. یہ لفظ مشیت کی معنویت کو کوئی اور درک نہیں کر سکتا. لفظ مشیت کی معنویت کو وہی ذہن درک کر سکتا ہے کہ جو ایسے خدا کا قائل ہے کہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو وہ چاہے کہ ہو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا، جو وہ چاہے کہ نہ ہو اسے کوئی کر نہیں سکتا. ایسے خالق کا جہاں تصور ہوگا وہاں بغیر کسی قیل و قال کے ذہن میں لفظ مشیت کی معنویت روشن ہوگی. اور یہ ایک عجیب بات ہے کہ جہاں لفظ مشیت کی معنویت روشن ہوگی ان ذہنوں میں جیسے ہی آپ نام گرامی حسین لیں گے وہ جیسے وجداناً تصدیق کریں گے کہ حسین کا ایک رشتہ ہے مشیت الہیہ سے. بات بلند افق تک پہنچ گئی، کافی بلند افق تک پہنچ گئی. دیکھیے کتابی علم الگ ہوتا ہے، کتابوں کے سہارے سے، عبارتوں سے، لفظوں سے، ڈکشنری سے معانی ڈسکور کرنا، ترجمہ کرنا، اور وجداناً کسی حقیقت کو درک کر لینا، یہ بہت بلند منزل ہے. ٹھہر کر یہاں جو طالبان علم ہے بطور خاص اور آپ سبھی حضرات اس بات کو بہت توجہ سے سماعت فرمائیں، اور جسے کہتے ہیں کہ صحیفہ دل میں رقم فرما لیں. یوں بھی کوئی بھی علمی مسئلہ کسی پر روشن نہیں ہو سکتا جب تک کہ لطف و عنایت پروردگار نہ ہو. کسی کتاب سے کوئی مسئلہ روشن نہیں ہوتا ہے، کوئی استاد کوئی مسئلہ روشن نہیں کرتا ہے. علمی مسئلے بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے دل میں اور دماغ میں کسی وقت اچانک ایک روشنی پیدا ہو جائے، اس طرح سے علمی مسئلے منکشف ہوتے ہیں. علمی مسئلے منکشف ہوتے ہیں، روشن ہوتے ہیں. روزمرہ کے مسئلے ہوں یا کوئی بڑے سے بڑا مسئلہ ہو، روزمرہ کے مسئلے ہم عادی ہوتے ہیں اس انکشاف کے. جس طرح روز سورج نکلتا ہے تو ہم عادی ہو جاتے ہیں اس کے، لیکن اگر کبھی کوئی ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے تو ہم اسے معجزہ کہتے ہیں. تو اسی طرح اگر کوئی مشکل مسئلہ ہے جو حل نہ ہو رہا ہو اور وہ اس وقت عنایت پروردگار سے، لطف پروردگار سے منکشف ہو جائے تو ہم اسے کشف کہتے ہیں. ورنہ کوئی بھی علمی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو عنایت رب اکبر کے بغیر کسی پر
روشن ہو جائے. تو یہ جو رشتہ منکشف ہوتا ہے ایک ذہن مومن میں، قلب مومن میں، کہ حسین کا مشیت سے رشتہ ہے. ظاہر استدلال کے طور، یعنی گفتگو دو مرحلے میں ہوتی ہے عموماً. ایک ہوتا ہے مرحلہ ثبوت اور ایک ہوتا ہے مرحلہ اثبات. اب یہ دو ذرا مشکل ٹرمینالوجیز آ گئیں. آپ ایک درود پڑھیں تو میں اس کی وضاحت کر دوں. اب بالکل ٹیکنیکل جو علمی مثالیں ہیں وہ تو اس وقت اب نہیں دوں گا، اصطلاحی مشکل ہے تو اب اس کی تفصیلات اور بھی مشکل ہوں گی. لیکن ثبوت اور اثبات کے معنی ہے کہ مثلاً کسی شخص میں، اب بالکل طالب علموں کو سمجھانے کے لیے ایک تقریبی مثال دے رہا ہوں. 10 بچوں نے خوب محنت کی، پڑھا لکھا، کوئی خاص کمپٹیشن ہے، ٹیسٹ میں بیٹھنا ہے. ان میں سے 10 کے 10 بچوں میں ہماری نگاہ میں صلاحیت ہے، سب نے محنت کی ہے، یعنی ان کے اندر یہ وصف، یہ صفت، یہ علم، یہ مہارت، یہ اسکل پیدا ہو گئی، وہ ہے ان کے اندر. ہم نے دیکھا انہوں نے بڑی محنت کی، تیاری کی، لیکن ابھی کمپٹیشن باقی ہے. اور ابھی واقعاً انہوں نے محنت ضرور کی، لیکن وہ مطالب، وہ مہارت کتنی ان کے نفس میں، ان کی ذات میں جاگزیں ہو سکے، کتنے راسخ ہوئے وہ مطالب، وہ معلومات کس قدر کلیئر ہیں ان کے ذہن میں، کتنا شفاف تصور ہے ان مطالب کا، یہ ہم ابھی بھی نہیں کہہ سکتے. پڑھا ہے، محنت کی ہے، مہارت پیدا کی ہے، مگر ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. اب جب یہ ٹیسٹ میں بیٹھے اور ٹیسٹ کا رزلٹ آیا تو رزلٹ نے اعلان کیا کہ فلاں 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 کے اندر صلاحیت ہے. ٹیسٹ کے اعلان نے صلاحیت پیدا نہیں کی، ٹیسٹ کے اعلان نے موجود صلاحیت کا اعلان کیا ہے صرف. تو جو صلاحیت پہلے سے موجود ہے اسے کہتے ہیں مقام ثبوت، اور جو اعلان ہوتا ہے اسے کہتے ہیں مقام اثبات. اس اعلان کے ریفرنس سے ساری دنیا کہتی ہے، ثابت کرتی ہے کہ ان میں یہ چیز پائی جاتی ہے، ان میں یہ چیز پائی جاتی ہے، ان میں یہ چیز پائی جاتی ہے. ثبوت تو خود ان کے اندر وصف ہے نا، مہارت تو ان کے اندر ہے. لیکن عرفاً عام لوگ کیا کہتے ہیں، غیر علمی اصطلاح میں اس بات کو ثبوت اور ثبوت کو اس بات کہنا شروع کر دیتے ہیں. غور فرما رہے ہیں آپ؟ تو انبیاء، ائمہ، ان کا رشتہ ہوتا ہے مشیت سے، مگر بعض اعلانات ایسے ہوتے ہیں، بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس مقام ثبوت کے اعلان کے لیے اس بات کے طور پر ہمارے سامنے موجود ہوتے ہیں. سرکار سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں، ترتیب واقعات پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں، تو ہمیں ایک سے زیادہ ایسی روایتیں، ایسی حدیثیں، ایسے واقعات ملتے ہیں جہاں ثابت ہو جاتا ہے کہ ان کا تعلق مشیت پروردگار سے، مشیت حق سے ہے. اور انبیاء میں بھی ہے، اور ائمہ میں بھی ہے، اللہ کے اور ولیوں میں بھی ہے. لیکن سرکار سید الشہداء کا مقام بہت بلند ہے. اب تھوڑا سا اور طالب علمانہ انداز سے ابتدائی جو خلا ہے پر کرتے ہوئے آگے بڑھیں. کل میں نے یہ بحث اٹھا دی تھی کہ آیا مشیت اور ارادہ دونوں مترادف ہیں یا نہیں. یعنی اگر ہم مشیت کا ترجمہ کریں تو ارادہ کریں گے یا کچھ اور بھی کر سکتے ہیں. تو اب یہ کبھی مجبوری ہوتی ہے کہ لفظ محدود ہوتے ہیں، الفاظ کی تعداد محدود ہے، معانی نامحدود ہیں. یوں بھی مثلا میں محسوس مثال دوں جو سب کو یاد رہ جائے.
چھوٹے بڑے بچے بوڑھے جوان اور مرد عورتیں جو بہت علم کلام اور حکمت اور فلسفے سے الجھنے لگتے ہیں لوگ، روزمرہ کی گھریلو مثالیں دے دوں. بچے پیدا ہوتے ہیں اور بچوں کی تعداد زیادہ ہے یا ناموں کی؟ اگر الفاظ کی تعداد زیادہ ہوتی تو ایک نام کے کبھی ایک سے زیادہ فرد موجود نہ رکھتے. اچھے اچھے نام، اچھے اچھے الفاظ مٹھی بھر ہیں، تھوڑے سے ہیں. اس لیے معلوم ہوا کہ بہت سے لوگ ہیں دنیا میں جن کا نام مثلا احمد ہے، محمد ہے، محمود ہے، رشید ہے، راشد ہے، کوئی بھی نام لے لیں آپ، شکیل ہے، وسیم ہے، جسیم ہے، کوئی بھی لفظ، ایک نام لیجئے اور پوچھئے اس نام کے کتنے لوگ ہیں دنیا میں؟ بہت لوگ ہیں. اس نام کے بہت لوگ ہیں. کیوں؟ لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، الفاظ اور ناموں کی تعداد کم ہے. محسوس مثال ہے نا. خود اپنے چھوٹے سے معاشرے میں دیکھیے، مہدی نام کے کتنے لوگ ہیں، حسین نام کے کتنے لوگ ہیں، حیدر نام کے کتنے لوگ ہیں؟ نام زیادہ ہیں اور کبھی کبھی یونیک نیمز تلاش کرنے میں محنت کرنی پڑتی ہے. ایسا نام ہو جو کسی نے نہ رکھا ہو، ملتے ہی نہیں الفاظ. الفاظ محدود ہیں، اسماء محدود ہیں اور افراد زیادہ ہیں ان سے نسبتاً. اسی طرح الفاظ محدود ہیں، معانی زیادہ ہیں. اور جب الفاظ محدود ہیں، معانی زیادہ ہیں، تو ایک ہی لفظ ایک سے زیادہ معانی کے لیے استعمال کرنا پڑتا ہے. یہ ہے مجبوری. تو ایک مقام پر مشیت کے معنی میں نے کل عرض کیے کہ اگر خوب غور و خوض کیجیے گا اور تمام علماء کی کتابیں نچوڑیے گا، وہ عبارت جوں کہ توں ملے گی نہیں جو میں نے گزارش کی ہے. لیکن یہ آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ مشیت کے معانی متعدد ہیں، ایک سے زیادہ معنی ہیں. ارادے کے معانی متعدد ہیں. خود قرآن مجید میں بہت بڑے عربی زبان کے لغت نگار ہیں، علامہ فیروز آبادی، جن کی کتاب القاموس بھی مشہور ہے اور جنہوں نے قرآن مجید سے متعلق بصائر نام کی ایک عظیم الشان کتاب لکھی علوم القرآن میں. انہوں نے لکھا کہ لفظ ارادہ جو ہے وہ قرآن مجید میں تقریباً 5 معانی میں استعمال ہوا ہے. کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ متکلم اتنا قوی ہو کہ ایک لفظ جتنی بار استعمال کرے نئے معانی منکشف کرے. اور ہمارے یہاں خلاقیت ہو تو ایسی، ایک ہی لفظ اور معنی میں اگر محدود ہو کے رہ گئے تو کیسی خلاقیت. اگر ایسی خلاقیت ہے کہ جتنی بار لفظ کا استعمال کیا اتنے بار نئے معانی کی تجلی سامنے آئی، تو معلوم ہے یہ ہے خلاقیت. تو خود قرآن مجید میں لفظ ارادہ متعدد معانی میں استعمال ہوا. لیکن میں عرض کر چکا ہوں کہ لفظ مشیت جوں کا توں قرآن مجید میں تو نہیں ہے، لیکن دینی ادب میں، ریلیجس لٹریچر میں، اسلامک لٹریچر میں اور کلاسیکل اسلامک لٹریچر میں موجود ہے. تو مشیت کے ایک معنی یہ ذہن میں رکھیے گا کہ مشیت یعنی وہ ارادہ حق، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ ارادہ جس سے وہ کسی شے کو شے ہونے کا اعتبار بخشتا ہے، جس سے وہ شے کو شے بناتا ہے، جس سے وہ لا شے سے شے بناتا ہے. بات یہاں تک پہنچی تھی. اب اس سے آگے بڑھاتے ہوئے پھر وہی بات ہے کہ بار بار سوچنا پڑتا ہے کہ بات کتنی پھیلائی جائے اور کہاں تک گفتگو کا دامن سمیٹا جائے. علماء و متکلمین کے درمیان یہ بحث ہے، فلاسفہ، حکماء اور
علماء دین کے درمیان ایک یہ بحث ہے، دو گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے لا شے سے شے کو پیدا کیا، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، حق سبحانہ و تعالیٰ نے لا شے سے شے کو پیدا نہیں کیا. اب یہ بحث ہے، اور اس میں ایک دوسرے کی تکفیر بھی کرتے ہیں. یہ ان کو کافر کہتے ہیں، وہ ان کو کافر کہتے ہیں. میں عرض کرتا ہوں کہ جو شخص ارادتاً اپنے پورے ارادے سے، پورے شعور کے ساتھ، پورے اختیار کے ساتھ اعلان کرے کہ میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہوں اور دل و جان سے قبول کرتا ہوں، اس کی تعریفات میں پھر کتنے ہی اختلافات ہو جائیں، آپ اسے دائرہ اسلام سے نکال نہیں سکتے. آپ لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کرنے کے لیے آئے ہیں، نہ کہ خارج کرنے کے لیے. ہاں، وہ بدنصیب الگ ہوگا جو خود اعلان کفر کرے، لیکن جہاں صفات کی بحث ہو، معانی کی بحث ہو، دقیقہ سنجیاں ہوں، وہاں جلدی سے فتویٰ نہیں دے دینا چاہیے. تو یہ ہے مشکل. اب ظاہر ہے اگر کوئی شخص قائل ہے کہ لا شے سے شے خلق فرماتا ہے پروردگار، تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ اس بات کا قائل ہے کہ پروردگار کی قدرت نامتناہی ہے. اور اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ نہیں، وہ شے ہی سے شے کو بناتا ہے، تو اس نے گویا قدرت کو متناہی و محدود کر دیا. اب یہ اعتبارات ہیں. یا مثلا ایک اور قول ہے، کہہ کے تیزی سے آگے بڑھ جاؤں. حضرت ابو حامد غزالی نے یہ قول غالباً سب سے پہلے کہا ہے، اور اس کے بعد لوگ دہراتے گئے کہ یہ کائنات جیسی کہ ہے، اس سے بہتر ممکن نہیں تھی. اگر ممکن ہوتی تو پروردگار یقیناً اس بہتر شے کو خلق فرماتا. اس سے بہتر ممکن نہیں تھی. اس پر ایک بحث ہے، ایک قیامت برپا ہے. لیس فی الامکان احسن مما کان، اس پر ایک بحث ہے، چل رہی ہے. یہ سب بحثیں ارادہ و اختیار حق سے متعلق ہیں، اور قدرت حق سبحانہ و تعالی سے متعلق ہیں. مشیت ایک وہ ہے کہ جو حق سے متعلق ہے، لیکن پھر اسی لفظ مشیت کو ارادے کے معنی میں بھی استعمال کر لیتے ہیں، اور ارادے کو مشیت کے معنی میں بھی استعمال کر لیتے ہیں. خاص طور سے خاص لفظ مشیت سے ہٹ کر جب صرف فعل کی منزل آتی ہے، شاء یشاء، تو اس میں خود اللہ سبحانہ و تعالی نے مخلوقات کے لیے بھی یہ لفظیں استعمال کی ہیں. اور وہ آیتیں کسے یاد نہیں ہوں گی جہاں فرمایا گیا ہے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور تم تو کچھ چاہتے ہی نہیں ہو مگر وہ جو خدا چاہتا ہے. اب یہ الفاظ قرآن مجید کے ہیں. یہاں پر خود مفسرین میں خود یہ کتنے صاف الفاظ ہیں، وما تشاءون، تم کچھ نہیں چاہتے ہو، الا ان یشاء اللہ، مگر وہی چاہتے ہو جو خدا چاہتا ہے. تو یعنی ڈکشنری میننگ کے اعتبار سے الفاظ بہت سادہ ہیں، اور گرامیٹیکل کمپوزیشن کے اعتبار سے ترکیب جملے کی بہت صاف ہے. ترجمہ کرنا، ٹرانسلیشن کرنا کوئی دشوار نہیں ہے. پھر بھی انہی آیتوں کے ذیل میں ایسی قیامت کی بحثیں ہیں کہ نہ پوچھیے. انہی آیتوں کو سامنے رکھ کر ایک جبر کا قائل ہو جاتا ہے اور ایک تفویض کا قائل ہو جاتا ہے. انہی آیتوں کے سامنے رکھ کر جبریہ اور قدریہ اور نہ جانے کتنے مکاتب وجود میں آ جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ صاف صاف آیت کہہ رہی ہے کہ تم وہ چاہتے ہی نہیں ہو مگر وہ چاہتے ہو جو خدا چاہتا ہے. تو ہم جو کچھ چاہتے ہیں ہم کچھ نہیں چاہتے، وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے. اور نعوذ باللہ، دیکھیے یہ بحث ٹھہر کے یہاں پر یاد دلا دوں کہ لوگ کچھ معترض ہوتے ہیں اور کچھ مستفسر
یعنی کچھ اعتراض کرتے ہیں، کچھ سوال کرتے ہیں کہ آپ ایسی بحثیں لے کر منبر پہ کیوں آتے ہیں؟ یہ تو خالص علمی بحثیں ہیں. یہ خالص علمی بحثیں ہونے کے باوجود ہر فرد بشر کی زندگی سے جڑی ہوئی بحثیں ہیں. یہ جبر و اختیار کی بحث ہر فرد بشر کی زندگی سے جڑی ہوئی ہے. قضاء و قدر کی بحث ہر فرد بشر کی زندگی سے جڑی ہوئی ہے. ضرور عالم، فقیہ، متکلم، حکیم، دانا اپنی سطح پہ اپنی مخصوص زبان میں اپنی مخصوص اصطلاحوں میں گفتگو کرتے ہیں، لیکن مبتلا سب ہیں. ہر دل میں یہ درد ہے. اور اسی لیے شعراء مثلا طرح طرح سے لوگوں نے جبر کے فلسفے کو بہت شہرت دی. اب سادہ سا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ کس قدر دلاویز طریقے سے جبر کا اعلان کر جاتا ہے شاعر شیخ ابراہیم ذوق. بہت سے لوگ اکثر ان کے یہ دو مصرے دہراتے ہیں کہ لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے. یہ کس چیز کا اعلان ہے؟ جبر کا اعلان کہ نہ ہم اپنی خوشی سے آئے ہیں نہ اپنی خوشی سے جائیں گے. اور پھر اس دو نقاط کے درمیان جو کچھ کر رہے ہیں وہ بھی گویا پھر مشیت کسی کی ہے، مرضی کسی کی ہے، ارادہ کسی کا ہے، ہم تو بس کر رہے ہیں. یہاں پر یہ منزل وہاں تک پہنچاتی ہے جہاں لوگ صاحبان ایمان کی ناقدری کرنا شروع کر دیتے ہیں اور گنہگاروں کی طرفداری کرنا شروع کر دیتے ہیں. بس سربستہ جملے میں یہی عرض کر سکتا ہوں، صاحبان ایمان کی ناقدری اور گنہگاروں کی طرفداری. کھول کر کہہ دوں، ایسے بھی اپنے کو مسلمان کہنے والے ہیں جو یزید کا دفاع کرتے ہیں، اور نعوذ باللہ بعض تو عرفان اور تصوف کے پردے میں دفاع کرتے ہیں. تو لفظ تصوف و عرفان سے ہر جگہ مرعوب نہ ہو جائیے گا، دھوکہ نہ کھا جائیے گا. عارف ہیں، صوفی ہیں، ولی اللہ ہیں، خانقاہ نشیں ہیں، اور معلوم ہوا کہ عقائد کی منزل میں کیا ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یعنی کس قدر دلاویز طریقے سے بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی یہ چاہتا تھا کہ حسین کو شرف شہادت مل جائے، اس لیے اس نے یزید کو وسیلہ بنایا تاکہ حسین کو یہ شرف مل جائے. نعوذ باللہ. یزید کو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے حسین کو شرف شہادت عطا کرنے کے لیے وسیلہ قرار دینے والے، یاد رکھ جہنم میں جانے کے لیے تیرا وسیلہ بھی یزید ہی بنے گا. یہ ہے بہکا ہوا عرفان، بھٹکا ہوا تصوف. کوئی بھی بھٹک سکتا ہے، صوفی بھی، فقیہ بھی، متکلم بھی، حکیم بھی، فلسفی بھی، کوئی بھی بھٹک سکتا ہے. صراط مستقیم پر قدم ڈگمگائیں نہیں، اس کے لیے بڑے ریاض کی بھی ضرورت ہے، بڑی ادھر سے عنایت کی بھی ضرورت ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد بس. دنیا میں اللہ کو معلوم تھا کہ فرعون ایسا کرے گا تو اقتدار کیوں بخشا، اللہ کو معلوم تھا کہ نمرود یہ کرے گا تو اقتدار کیوں دیا، اللہ کو معلوم تھا کہ یزید ایسا ہوگا تو ایسے اسباب ہی کیوں فراہم ہوئے کہ وہ تخت حکومت تک پہنچ گیا. یہ سب جبریہ اقوال ہیں، اور یہ سب ایسے جبریہ اقوال ہیں جو سیاست جبر نے کہلوائے ہیں. اللہ کو معلوم ہے کہ انسان خطا کار ہے، لیکن اللہ نے اپنے معصوم بندوں کو جزء مشیت بنا کے بھیجا ہے، امانت دار مشیت بنا کے بھیجا ہے. ہماری مشیت یہ ہے کہ ان کی آزمائش ہو، نیکوں کو کی آزمائش ہو، بدوں کی آزمائش ہو، نیکوں کو ان کا صلہ ملے، بدوں کو ان کی سزا ملے. اور جو اس سلسلے میں
مصیبتیں برداشت کریں گے، جو اس سلسلے میں مشکلات برداشت کریں گے، قانون حق کو نافذ کرنے کے لیے، مصلحت پروردگار کی حفاظت کی خاطر، ان کا تعلق براہ راست مشیت رب سے ہوگا۔ بس اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو تمام معصومین کی زندگیوں میں بہت سے واقعات کے اسرار کھل جائیں گے۔ معلوم تھا کہ یہ اس طرح سے ہونے والا ہے، تو کس طرح سے عمل انجام دیا اور اقدام کیا، جو مسلسل آپ ماہ محرم میں سنتے ہیں۔ اور جب بھی تذکرہ امام حسین علیہ السلام کا ہوتا ہے تو آپ سنتے ہیں کہ جب مدینے سے چلے تو سرکار سید الشہداء کو روکنے والوں نے روکا۔ اب یہاں پر ایک وضاحت کرتا چلوں، تاریخی حیثیت سے وضاحت ہے، تعلق اس کا کلامی مباحث سے بھی ہے کہ روکنے والوں نے روکا، مگر کوئی ایک مثال سوائے مروان کے، اور کوئی ایک مثال نہیں ملتی کہ کسی نے یہ جرأت کی ہو، جسارت کی ہو، یہ ہمت کی ہو کہ امام حسین سے کہتا کہ آپ یزید کی بیعت کیوں نہیں کر لیتے۔ کسی نے یزید کی بیعت کا مشورہ نہیں دیا ہے، کسی صحابی نے، کسی ہاشمی نے یا غیر ہاشمی نے مشورہ بیعت کا نہیں دیا ہے سوائے ایک مروان کے۔ اور جب مروان نے کہا کہ یا ابا عبداللہ، اے حسین، میں آپ کو ایک مشورہ دے رہا ہوں، قبول فرما لیجئے، اس میں آپ کی بھلائی ہے، آپ یزید کی بیعت کر لیجئے۔ تو امام حسین نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون وعلی الاسلام السلام اذا ابتلیت الامت براع مثل یزید۔ اگر یہ امت یزید جیسے حکمراں سے آزمائش میں مبتلا ہو تو پھر اسلام پر سلام ہے، علی الاسلام السلام، سوائے اس ایک مثال کے اور کوئی نہیں ملتا۔ اور یہ سب معمور ہیں، ورنہ کوئی نہیں ملتا جس نے امام حسین سے کہا ہو کہ آپ بیعت کر لیجئے۔ ہاں یہ ضرور کہا کربلا نہ جائیے، کوفہ نہ جائیے، مدینہ نہ چھوڑیے، یہ ضرور کہا، مگر آقا نے کیا فرمایا؟ شاء اللہ ان یرانی قتیلا، اللہ کی مشیت یہ ہے کہ وہ اپنی راہ میں مجھے کشتہ جور و جفا دیکھے۔ بس وقت تیزی سے نکل گیا۔ آج میرا جی چاہ رہا ہے ایک ایسی شہادت کا تذکرہ کروں کہ جس کا عموماً محرم کے اس عشرے میں کم تذکرہ ہوتا ہے برابر ہوتا ہے، ممبروں سے بعد میں مجالس میں لوگ کرتے ہیں، لیکن عشرہ اولیٰ میں یہ تذکرہ کم ہی ہوتا ہے، شاذ و نادر ہوتا ہے۔ اور یہ اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ آج کل پوری دنیا میں جو سیاست جور و جفا ہے، جو سیاست ظلم ہے، جو ڈسکریمنیشنز کی سیاستیں ہیں، جو تعصبات کی سیاستیں ہیں، ان میں آج بھی رنگ و نسل کا کتنا فرق ہے، کتنی تفریق ہے۔ دیکھیے ابھی امریکہ میں ایک سیاہ فام انسان کو کس ظلم و ستم سے قتل کر دیا گیا تھا، اور اس پر کس قدر پوری دنیا میں احتجاج ہوا۔ میں اس منبر حسینی سے عرض کرتا ہوں دنیا والوں کے سامنے کہ خدا کی قسم واقعہ کربلا میں ہر ایک کے غم کا مداوع موجود ہے۔ واقعہ کربلا ایک ایسا تاریخی اور عظیم معجزہ ہے کہ اس میں ہر ایک کے لیے اس کے غم کا مداوع موجود ہے۔ کربلا میں ایک سے زیادہ ایسے سیاہ فام افراد تھے جو حسین علیہ السلام پر قربان ہوئے۔ ان میں سے ایک وہ جواں مرد شخص ہے، جوان نہیں، جواں مرد، جس کا نام جون ہے، سیاہ فام ہے، حبشی ہے۔ یہ حضرت ابوذر کے غلام ہوا کرتے تھے۔ حضرت ابوذر نے جناب امام حسین علیہ السلام کی غلامی میں دیا، جناب امام حسین نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی غلامی میں دیا، اور یہ اہل بیت کے ساتھ ساتھ رہے، غلام تھے۔ اور وہ بھی یہ یاد رکھیے گا کہ غلام کر کے نہیں رکھا تھا، غلام بنا کر نہیں رکھا تھا، امام حسین نے آزاد کر دیا تھا۔ لیکن ان کا آقا آپ نے آزاد کر دیا ہے، مگر میں چھوڑوں گا نہیں آپ کا دروازہ، آپ کا دامن چھوڑوں گا نہیں، آپ کا در چھوڑوں گا نہیں، آپ کا گھر چھوڑوں گا نہیں، آپ کی خدمت سے جدا نہیں ہوں گا، میں آپ کی خدمت میں رہوں گا،
آقا حسن کی خدمت کی، آقا حسین کی خدمت کی، آقا سید سجاد کی خدمت کی، اور کربلا تک آ گئے۔ روز عاشوراء جب بہت سے اصحاب شہید ہو گئے تو یہ سیاہ فام، یہ غلام ابن غلام، یہ آیا اور آقا کے سامنے کہا ابا عبداللہ یا ابن رسول اللہ، اے رسول زادے، اے فرزند رسول، کیا اجازت ہے کہ میں بھی جا کر آپ کی طرف سے جہاد کروں اور جام شہادت مجھے بھی نصیب ہو جائے؟ امام حسین علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا ہے، تمام مورخین نے لکھا ہے یہ جملہ، یاد رکھیے، سنیے کیا فرمایا۔ کہا دیکھو تم تو ہمارے ساتھ اس لیے تھے تاکہ زندگی کی نعمتیں تمہیں میسر رہیں۔ دیکھیے بڑوں کے ساتھ غلام طبقہ کس لیے ہوتا ہے؟ فقیر طبقہ، نادار طبقہ، محتاج طبقہ، غلام، کنیزیں کس لیے ہوتی ہیں؟ بڑوں کے ساتھ ہوتی ہیں تاکہ ان کی زندگی بھی ان کے سائے میں عیش و عشرت سے بسر ہو جائے، ان کی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں، وہ محتاج نہ رہیں کسی کے۔ کہا تم تو اچھے وقتوں کے لیے آئے تھے، تم تو اس لیے آئے تھے، اب ہم یہ نہیں چاہتے کہ تم ذبح ہو جاؤ، تم قتل ہو جاؤ، تم آزاد ہو جاؤ، اور راستہ بھی بتایا کہ تم اس طرح بچ بچ کے نکل جاؤ، تم محفوظ رہو گے۔ یہ ہماری جان کے دشمن ہیں، تم سے کوئی سروکار نہیں ہے انہیں۔ ایک مرتبہ اس غلام نے تڑپ کے کہا آقا اچھے وقتوں میں تو ہم آپ کے ساتھ رہیں، اور جب کوئی سخت وقت پڑے تو ہم چھوڑ کر چلے جائیں، یہ بے وفائی مجھ سے نہیں ہو سکتی، یہ بے وفائی مجھ سے نہیں ہو سکتی۔ حضرت جون نے، حضرت جون نے اس کے بعد چند جملے کہے ہیں، یہ تقریباً تمام مورخین نے کہا یا ابن رسول اللہ ان لونی لاسود وان ریحی لنتن وان حسبی ونسبی للئیم یا ابن رسول اللہ تنفس علی بالجنہ، اے فرزند رسول میرا رنگ سیاہ ہے، میری بو ناگوار ہے، میرے جسم سے بدبو آتی ہے، میرے چہرے کا رنگ، میری جلد کا رنگ سیاہ ہے، اور میرا حسب و نسب بہت پست حسب و نسب ہے۔ آقا بس تفضل فرمائیے، ایک عنایت فرمائیے کہ میں بھی جنت کا مستحق ہو جاؤں۔ پہلے تو التجا کے لہجے میں کہا، اور اس کے بعد ایک عزم کا اظہار کیا قسم کھا کے، واللہ یا ابن رسول اللہ یا ابا عبداللہ لن افارقک، میں آپ کو کبھی نہیں چھوڑوں گا، حتی یختلط دمی بدمک، یہاں تک کہ میرا خون آپ کے خون کے ساتھ شامل ہو جائے۔ عزم کا اظہار۔ آقا کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبائے، آقا نے اجازت دی جاؤ جون جاؤ۔ اور چند مواقع ایسے ہیں کربلا کی جنگ میں جہاں آقا حسین لاشوں پر گئے، ہر ایک کی لاش پہ نہیں پہنچ پائے ہیں، بعض مورخین کے نزدیک چند خصوصی مواقع ہیں جب آقا لاشوں تک پہنچے ہیں، اور ایسے تو بہت ہی نادر صرف 3 موقع ہیں جب آقا نے کسی شہید کے رخسار پر اپنا رخسار رکھ دیا۔ ذرا تصور کیجئے، فرزند رسول، صبت من الاسباط، حسین ابن علی، حجت اللہ، انسان کامل، امام برحق، وہ انسان نوری، وہ انسان نورانی، وہ امام برحق، اور یہ غلام سیاہ جب یہ ریگ گر میں کربلا پر ایڑیاں رگڑ رہا تھا اور کہہ رہا تھا علیک من السلام یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول آپ پر میرا آخری سلام ہو، تو آپ خود اس کے جسد تک پہنچے، جھکے اور اس کے رخسار پر اپنا رخسار رکھا، اور جب اس نے خنکی محسوس کی، آنکھیں کھولی، دیکھا آقا کا چہرہ اور میرے چہرے کے ساتھ ہے۔ اس نے یہ دعائیں سنی، امام دعائیں دے رہے تھے، پروردگار اس کے چہرے کو نورانی فرما،
پروردگار اسے خوشبو عطا فرما، اس کے جسم سے خوشبو آئے، پروردگار اسے جنت نصیب فرما، پروردگار اسے آخرت میں ہم محمد اور آل محمد کے ساتھ شمار فرما۔ اس نے یہ دعائیں سنی اور آنکھیں بند کی، دنیا سے رخصت ہوا۔ اس کے بعد مورخین نے یہ بھی لکھا ہے امام معصوم کی دعا کی تاثیر، کہ جب بنی اسد دفن کرنے کے لیے آئے ہیں 11 محرم کو اور باعجاز حضرت امام زین العابدین تشریف لائے ہیں، تو بنی اسد نے بھی یہ دیکھا، امام زین العابدین نے بھی دیکھا کہ ایک ایسا لاشا ہے کہ جس کا چہرہ چمک رہا ہے، اس کے چہرے سے گویا نور ساطع ہو رہا ہے۔ قریب گئے تو مشک سے زیادہ بہتر خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ امام نے فرمایا جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ جون غلام ابو ذر ہے، یہ غلام حبشی، یہ غلام سیاہ جسے آقا امام ابو عبداللہ الحسین نے دعائیں دی تھیں، جس کے رخسار پر فرزند رسول نے اپنا رخسار رکھا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔